السلام علیکم، جکاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت بھارت کی مختلف ریاستوں میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس احتجاج کی وجہ مذہبی نہیں ہے۔ نوجوان سڑکوں پر مودی سرکار کے خلاف ایک نئی اسکیم کی وجہ سے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ بھارتی فوج میں شمولیت کے لیے بھارتی حکومت کی جانب سے ایک نئی اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ یہ اسکیم بھارتی نوجوانوں کو قبول نہیں ہے۔ اس اسکیم کے خلاف نوجوان اب سڑکوں پر ہیں۔ یہ اسکیم کیا ہے؟ اس اسکیم کو لانے کا مقصد کیا ہے اور کیوں نوجوان اس اسکیم کو، اس بھرتی کے پروسیس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج کی ویڈیو میں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو جناب، بھارتی حکومت ایک نئی اسکیم لے کر آئی فوجی بھرتی کے حوالے سے، جس کو اگنی پتھ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک بھارتی لفظ ہے جس کا بنیادی مقصد آگ لگانے کا راستہ ہے یا آگ کا راستہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس اسکیم کے تحت 45,000 سے زائد فوجی جوان بھرتی کیے جائیں گے۔ ان جوانوں کا تعلق آفیسر رینک سے نیچے ہوگا۔ یہ نوجوان ایک کانٹریکٹ بیسڈ جاب کے اوپر ہائر کیے جا رہے ہیں، جن کی مدت ملازمت میکسیمم 4 سال ہوگی۔ پہلے سال میں ان نوجوانوں کو 30,000 روپے ماہوار تنخواہ ملے گی اور چوتھے سال میں ان کی تنخواہ محض 40,000 روپے تک ہوگی۔ 4 سال مکمل ہونے کے بعد 100 میں سے 25 جوانوں کو پرماننٹ جاب کی آفر دی جائے گی، ان کی کارکردگی اور قابلیت کی بنیاد پر۔ اور یہ جو 25% لوگ سلیکٹ ہوں گے، ان کو بھی 6 ماہ کی ایک ٹریننگ پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ بھارت کی فوج دنیا کی بڑی فوج میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی کل تعداد تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ اس 14 لاکھ کی فوج میں ہر سال 60,000 بھارتی فوجی جوان اور آفیسرز وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ قومی خزانے کے اوپر اب بھارت کی فوج ایک بوجھ ہے۔ بھارتی فوج کی پینشن بھارت کے ٹیکس پیئر کے لیے ایک بہت بڑا اضافی برڈن کریٹ کر رہی ہے۔ بھارتی سرکار یہ سمجھتی ہے، بھارت کے تھنک ٹینکس یہ سمجھتے ہیں کہ بھارتی فوج میں جو لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں وہ مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر اس قابل نہیں ہے، اور بھرتی کا معیار اس قدر ناقص ہے کہ بھارت کو عالمی فورمز کے اوپر جس قسم کی سوگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر اوقات، وہ بھارت کے لیے اور بھارتی فوج کے سائز کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے۔ بھارتی فوج کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، کبھی وہ چینی فوجیوں سے تربت کے علاقے میں کٹ کھاتے ہیں، گولان وادی میں ان کو پھینٹی لگتی ہے، فزیکلی وہ مار کھاتے ہیں چینی فوجیوں سے، کبھی وہ پاکستانی حدود کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ابھی نندن کی طرح ان کو چھترول کی جاتی ہے، پھر وہ ٹیز فنٹاسٹک، وہ پھر بھارت کے اندر جا کر بھی اس چائے کا تذکرہ و تبصرہ ان کی چھیڑ بن جاتا ہے، پھر بھارت رافیل طیاروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بھارت ملٹریلی ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے اندر خودکشیاں بڑھ رہی ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ خودکشیاں جس فوج میں ہو رہی ہیں، تھنک ٹینکس یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ بھارت ہے، جو ابھی تک ان خودکشیوں کو انڈر رپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت اس طریقے سے دنیا کو نہیں بتا رہا، اور جو توہین آمیز سلوک بھارتی جوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے بھارتی فوج کے اندر، یہ بھی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے انسانی پہلو سے۔ مگر اب جب یہ نوجوان بھرتی کیے جا رہے ہیں تو یہ بھرتی جسے 3 ماہ میں شروع ہونا ہے اور یہ پروسیس مکمل ہوگا، 100 سے زائد بھارت کے اندر جوانوں کو فوج کا حصہ بنانے کے لیے اسکیمیں انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں۔
اب یہ جو اگنی پتھ ہے یعنی آگ کا جو راستہ ہے جس کا انتخاب مودی سرکار نے کیا ہے، نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو بے روزگار کرنے کا، فوج میں جانے کا، ان کو ان کے حق کو محروم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ جوان یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر مودی سرکار نوجوانوں کو وینٹیلیٹر کی پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں، وقتی طور پر وہ فوج کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ ٹیمپرری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان نوجوانوں کے پاس کوئی پراپر فیوچر نہیں ہوگا۔ جب وہ 4 سال کی ٹریننگ لے کر آئیں گے تو ان کے پاس جو چوائسز ہوں گی وہ ایک سیکیورٹی گارڈ سے زیادہ کی نہیں ہوں گی، ان کے پاس جو چوائسز ہوں گی وہ ایک فائر ٹینڈر آرگنائزیشن کے اندر کام کر سکتے ہیں، وہ ایک ورکر کے طور پر کسی سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کسی شاپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی باقی زندگی گزاریں گے۔ تو نوجوان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مودی سرکار بنیادی طور پر ان کو ٹریپ کر رہی ہے اس اسکیم کے تحت۔ اب یہ جو اگنی پتھ ہے یعنی آگ کا راستہ جس کو کہا جا رہا ہے، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے جو سنجیدہ حلقے ہیں۔ ایک طرف تو بھارت میں ٹرینیں جلائی جا رہی ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، سڑکوں کو بلاک کر رہے ہیں نوجوان، اور یہ کوئی مسلمان نہیں ہے یا یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، یہ ایک آرڈنری نوجوان ہے بھارت کا جو ایک ڈیسپریٹ علامت میں، اور اس مینٹل کیفیت کے اندر وہ فوج کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں، ریاستی املاک کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایندھن ہے جو بھارتی فوج کا حصہ بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب اس کی ذہنی کیفیت کا آپ ایک اندازہ رکھیں۔ لیکن جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک بہت خطرناک کھیل مودی صاحب کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور فوجی بھرتی کے نام پر بی جے پی اور آر ایس ایس کے گنڈوں کو بھرتی کیا جائے گا، اور یہ بھرتی وہ سرکار کے پیسوں پر ٹریننگ حاصل کریں گے، اسلحہ چلانے کی اسکل حاصل کریں گے، اور پھر جب وہ 4 سال کے بعد نکلیں گے تو وہ پھر آر ایس ایس کے لیے، ہندوتوا آئیڈیالوجی کے لیے، بی جے پی کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہوں گے، اور اس اثاثے کو استعمال کیا جائے گا مائنورٹیز کے خلاف۔ جیسے ابھی ہم نے چند روز پہلے گستاخانہ خاکوں کے گستاخانہ گفتگو جو کی گئی نوپور شرما کی طرف سے اور بی جے پی کے رہنماؤں کی طرف سے، جب اس پہ احتجاج ہوا تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے گھروں کو گرایا گیا، اور آج ٹرینیں چل رہی ہیں بھارت کے اندر، اور اویسی بردرز بھارت کی سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں تو کوئی کسی کا گھر نہیں گرا رہا، یہاں تو ریاستی املاک کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ لیکن جب مسلمان پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر اس پروٹیسٹ کے جواب میں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بھارت کے اندر ڈبل سٹینڈرڈز کی ایک بدترین قسم کی مثال ہے۔ تو اب تھنک ٹینکس یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ایک ملیشیا تیار کی جا رہی ہے، اور یہ ملیشیا سرکار کے پیسوں پہ، ٹیکس پیئر کی منی پہ بھرتی ہوگی، اور پھر جب یہ نکلے گی تو ان نوجوانوں کے لیے ایک ہی چوائس ہوگی کہ یہ آر ایس ایس کے گنڈے بن جائیں، یہ بی جے پی کے گنڈے بن جائیں، یہ بھتہ وصول کریں، یہ پاؤڈر کا کاروبار کریں، یہ شراب نوشی کے اڈے چلائیں اور ٹھیکے چلائیں، اور اس قسم کی جو خرافات ہیں یہ اس کا پارٹ اینڈ پارشل بنے، اور اس کو مائنورٹیز کو کچلنے کے لیے کیا جائے۔ لیکن اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت تفریق در تفریق کا شکار ہو رہا ہے۔ مودی سرکار کی پاپولیرٹی اگرچہ انتخابی میدان کے اندر وہ بڑے سکسیسفل رہے ہیں، دوسری مرتبہ ان کو اقتدار میں آنے کا ایک واضح اکثریت کے ساتھ موقع ملا ہے، جنگی جنونیت ہمیشہ ان کے سروں پر سوار رہی ہے، لیکن یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ آرٹیکل 370 کا معاملہ ہو، سٹیزن امینڈمنٹ بل کی بات ہو، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بابری مسجد کا واقعہ ہو، حجاب پہننے کا واقعہ ہو، کسانوں کے حوالے سے جو متنازع قوانین ہیں اس کی بات کی جائے تو مودی سرکار نے ہر وہ اقدام اٹھایا ہے جس نے ہندوستان کو پرتشدد بنایا، ہندوستان کے نوجوان کو اسلحے کی طرف راغب کیا، آگ لگانے کی طرف راغب کیا، اور یہ جو ہندوستان ہے یہ خطے کے لیے ایک تھریٹ ہے،
یہ منٹیلٹی، یہ جو دہشت گردانہ اپروچ اور ذہنیت ہے، اگر اس ذہنیت کے ساتھ بھارت اگر گرو کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے تو آئی تھنک کہ وہ پورے سب کانٹیننٹ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 76 ارب 80 کروڑ ڈالر سے زائد رقم گزشتہ سال بھارت نے اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کی ہے. لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھارت آج اس قابل نہیں ہے کہ بھارتی فوج اپنے عالمی جو معیارات ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں ایک فوجی کے لیے، وہ ایک چھانٹی کر کے ایک اچھی لاٹ وہ فوج کے اندر بھرتی کر سکے. اگر یہ آگ لگانے والا نوجوان اور یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والا نوجوان اور ریاست کو گالیاں دینے والا نوجوان اگر بھارتی فوج کا حصہ بن رہا ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل کی بھارتی فوج کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی اور کل کا بھارت دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط ہوگا. لیکن سیکولر بھارت کے اندر اسلحہ یا فوج کی تعداد بھارت کو شاید محفوظ نہ بنا سکے. بھارت کو اگر کوئی محفوظ بنا سکتا تھا تو وہ بھارت کی مائنورٹیز تھیں، بھارت کا وہ آئین، کانسٹیٹیوشن، وہ پولیٹیکل پروسیس تھا جو اب RSS کی نظر ہو گیا، جو اب ہندوتوا آئیڈیالوجی کی نظر ہو گیا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اب یہ جب بھارتی فوج آگ کے راستے پر چل پڑی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کے شعلے کہاں تک پہنچتے ہیں اور کس کس کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے YouTube چینل کو جگہ دو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.